اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دہر ہے جی، یہ 76 سورت ہے، تو اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں اور سورہ دہر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جی کیونکہ دونوں ہی لفظ، یہ دہر بھی اور انسان بھی، اس کی پہلی آیت میں دونوں لفظ آئے ہوئے ہیں، تو کہیں سورہ دہر ہو یا کہیں سورہ انسان ہو تو آپ نے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دونوں نام اسی صورت کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ کیا ہے جی، شروع کیسے ہوتی ہے یہ؟ ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. پہلے تو ہم اس کو ذرا کر لیتے ہیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے جی، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا ٹائم بھی آیا ہے، انسان کے اوپر کہ جب کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی، یعنی یہ وہ کوئی اس قابل نہیں تھی کہ اس کو کوئی ذکر کیا جائے. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، جب ہین اور دہر کا آپ کو مطلب سمجھ میں آئے گا نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ہین جو ہوتا ہے وہ زمانے کے اندر سے ہین ان کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جی، یا 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے، وہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے، وہ 7 سال بھی ہو سکتا ہے، اور وہ 40 سال بھی ہو سکتا ہے. ہین کا مطلب پتہ چل گیا. حل اتا علی الانسان ہین، یعنی 6 مہینے، 2 مہینے، 2 سال، 7 سال، 40 سال، وٹ ایور دا پیریڈ از، ان میں سے کوئی بھی پیریڈ جو ہے وہ انسان کے اوپر ایسا آیا ہے. کس میں سے؟ دہر میں سے. دہر کیا ہوا؟ دہر کیا چیز ہے؟ دہر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی لمبا پیریڈ، بہت ہی لمبا جو زمانہ ہے. وہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے؟ وہ ایٹرنیٹی تک بھی جا سکتا ہے، وہ 1000 سال بھی ہو سکتا ہے، وہ 1,00,000 سال بھی ہو سکتا ہے، وہ ایٹرنیٹی تک بھی جا سکتا ہے. دہر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کتنا اچھا کلیئر اب سمجھ میں آئے گی بات ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہے، جو کہ 1000 سال ہو سکتا ہے، جو کہ 1,00,000 سال ہو سکتا ہے، جو کہ ایٹرنیٹی تک جا سکتا ہے، وہ جو میرا پیریڈ ہے، وہ جو میں نے پیریڈ بنایا ہوا ہے، وہ جو میں نے زمانہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر سے کچھ 40 سال تک یا 7 سال یا 2 سال یا مہینے یا کچھ ایک پیریڈ ایسا بھی آیا ہے انسان کے اوپر کہ جو پھر وہ کوئی مذکورہ چیز نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذکر بندہ نہیں کر سکتا، وہ قابل ذکر شے ہی نہیں ہوتا. اب اس میں سے آپ کیا ڈیرائیو کر سکتے ہیں؟ اس میں سے آپ یہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ ایک تو سیدھا سیدھا آپ کو پتہ ہے کہ جو پیچھے آپ نے جو پڑھا منی گی یمنا، کہ جو ایک بوند ہوتی ہے جو کہ جاتی، تو اس بوند کی کون سی کیا اوقات ہوتی ہے؟ اگر وہ بوند جو ہے وہ ادھر ادھر گر جائے تو ڈاؤن دا ڈرین چلی جاتی ہے، اور وہی بوند اگر پراپر جگہ پہ چلی جا کے گر جاتی ہے اور وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ فرٹیلائز بھی ہو جائے تو پھر وہ فرٹیلائز ہو جاتی ہے. وہ 2 مہینے بھی ہوتے ہیں، 6 مہینے بھی ہوتے ہیں، تب تک وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں ہوتی. 2 مہینے تک تو بالکل ہی کوئی قابل ذکر شے نہیں ہوتی. ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو کنفرم ہم کر سکتے ہیں نا پریگنینسی کو، وہ آفٹر 3 منتھس کر سکتے ہیں. 2 مہینے تک وہ کوئی شے ہی نہیں ہوتی. وہ جو نطفہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ تو اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر اس کے بعد وہ جو لیچ لائک ہوتا ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ سب کر رہا ہوتا ہے، بے شک وہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اس کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، بٹ وہ کوئی اتنی قابل ذکر شے نہیں ہوتی. مے بی کہ وہ مس کیریج ہو جائے تو ہو گیا ڈاؤن دا ڈرین، اور اگر نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پوری تخلیق اس کی پوری کرنا چاہے، جس کی تخلیق وہ پوری کرنی چاہتے اس کی پوری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے انسان کا پڑھا ہوا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا تھا، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو بدبودار یا سڑی ہوئی گارا اور کیچڑ اور مٹی،
یہ کوئی ذکر کرنے کی چیز ہے؟ شروع کدھر سے کیا؟ شروع کدھر سے کیا؟ بدا خلق الانسان من تین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کی خلقت، یہاں بھی انسان ہے نا، انسان کی تخلیق میں نے شروع کہاں سے کی تھی؟ تین سے، مٹی سے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمائم مسنون کا لفظ بولا ہے. ایک جگہ پہ ہمائم مسنون کا مطلب لفظ بولا ہے، سلسال کا مطلب لفظ بولا ہے، فخار کا لفظ بولا ہے. تو وہ جو ہمائم مسنون ہوتا ہے وہ سڑا ہوا کالا کیچڑ گارا ہوتا ہے. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایوالو کرتا رہا، ایوالو کرتا رہا، ایوالو کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سلسال بن گیا. سلسال کیا ہوتا ہے؟ سوکھ کے کھنکنے والی مٹی، جس کو کہ ابھی یعنی یہ جو آپ نے پاٹرز دیکھے ہوئے ہیں کبھی، یہ جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ اس کو بناتے ہیں، پھر مٹی سے بناتے ہیں، بالکل مٹی کے ساتھ اس کو گھونتے ہیں، اس کو پھر جیسے آپ دو کبھی جلدی سے بات سمجھ فزک کا لفظ تو آ جائے پھر جلدی بات سمجھ میں آ جائے. جیسے فزک کی ڈو کو آپ ایسے ایسے گھونتے رہتے ہیں نا. اب آج کل تو وہ آ گئے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے، وہ مشین ہوتی ہے اسے گھونتا ہے، وہ بھی اس کا ایکشن بھی وہی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو وہ جو ہے جس طرح اس طرح سے پہلے تو وہ اس کو تین کو اس طرح سے گھومتا رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر اس کو ایوالو کیا. اس کو ایوالو کرتے کرتے ایسی جگہ پہ، ایسی سٹیج پہ لے آیا کہ وہ ایک سوکھی ہوئی وہ مٹی جو تھی وہ سوکھ گئی، اور اگر اسے زمین پہ پھینکے تو کھنک کی آواز آئی، آواز دینے والی مٹی کی، خشک مٹی کی شکل میں وہ آ گیا ایوالو ہونے کے بعد. اب اس سلسال کو جو مٹی جس کو ایوالو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تک، اس کو پھر ایوالو کر کے اللہ تعالیٰ فخار تک لے گیا. فخار وہ والی مٹی کو کہتے ہیں، وہ والی جو آپ کا پاٹر جو بنا رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پھر وہ آگ میں پکا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی سٹیجز، بدا خلق الانسان من تین، جو اس نے سٹیجز بتائی ہیں، اس میں انسان کے اوپر ایسا ٹائم ایک تھا ہین من الدہر کہ وہ کوئی مذکورہ چیز نہیں تھی، وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. جب کیچڑ مٹی گارا ایسے سڑا ہوا جس میں سے بدبو آ رہی ہو تو وہ کوئی مینشنیبل چیز تو نہیں ہوتی ہے نا. تو وہ بھی ہو سکتی ہے بات، اور ایک دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ مدر کے یوٹرس میں چلا جاتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا قطرہ، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے، وہ 2 مہینے تک تو کچھ شے ہی نہیں ہوتا. تو ہین من الدہر جو 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال میں بھی کہ 40 سال تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ جو ایک مٹی گوندی اور اس کو وہ کیا، ایوالو کیا، وہ بنایا، سلسال تک پہنچایا، پھر سلسال کو ایوالو کرتا کرتا اس کی بیچ میں جو بھی اس نے ایولیوشن کرنی تھی وہ کرتے کرتے وہ جا کے تو کل فخار تک پہنچایا اس نے. اچھا صبر 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 ذرا سا صبر، ایک پوائنٹ کو تو پہلے کلیئر ہو جانے دیں نا، وہ بھی میں بتاتی ہوں آپ کو، لیکن وہ میرا خیال ہے آپ زیادہ میرے سے جانتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ اس سے اس کی تخلیق شروع کی انسان کی، اور پھر اس نے کیا کیا، ثم جعل نسلہ من سلالہ، پھر اللہ نے اس کی نسل چلانے کے لیے اس کا جو ایسنس تھا، وہ جو بنا ہوا سارا کچھ تھا پہلے جو کسی ایک پیریڈ میں سے گزرا، ایوالو ہوتے 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 پھر اس کو مزید جو ایوالو کیا تو اس نے پھر اس کا ایک ایسنس نکال لیا، اور پھر اس کو انسان کی نسل کا نیکسٹ جنریشن چلانے کا اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا لیا. یہ سمجھ میں آتی ہے مجھے، تو جو بات سمجھ میں آئی ہے، مجھے اللہ معاف کرے، جو کچھ میں غلط کہوں وہ میری عقل کا قصور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو 2 لفظ ہین اور دہر یوز کیے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. اب جو آپ کے بچوں جو دماغ میں کوشچن ہے نا، وہ بڑا ہی وہ ویسے بنک کرتا رہتا ہے لوگوں کو، لیکن دیکھیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوالو کر کے ایک شے مذکورہ نہیں تھی جو چیز، اس سے اللہ نے ایوالو کیا چیز کو، ایوالو کیا اور انسان کو اس نے جو کچھ بنایا وہ انسان کو، ٹھیک ہے، انسان کو اس نے کہا میں نے اس کی تخلیق شروع کی تھی طین سے، اس کو میں نے ایوالو کر کے وہ بدبودار گارے میں پہنچی، وہ طین جو تھی، مٹی جو تھی، اس کے بعد اسے میں نے جتنی دیر میری مرضی میں ایوالو کرتا رہا، اور میں اس کو تغیر شدہ جو چینج ہو گئی، اس کی فارمیشن چینج ہو گئی، اس کی جو مٹی تھی، گارا تھا، اس کی فارمیشن چینج ہو کے وہ سلسال میں آ گئی۔ سلسال کے آگے پھر میں اس کو اور ایوالو کیا، میں نے اس کو گویا کسی آگ میں پکایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، پتہ نہیں اس نے کون سی آگ میں سے ہمیں پکا کے نکالا، پھر بھی اتنے ڈھیٹ ہیں ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کیا، اور پھر اس نے اس فخار جیسے سلسال میں سے ثم جعل نسلہ من سلالہ، پھر اس نے اس کی نسل جو نکالی، پھر وہ اس سلالہ کے نکالی اس کے ایسنس میں سے، اس کا ایسنس نکالا، وہ جو ساری ایوالو ہو کے چیزیں پہنچ چکی تھی وہاں تک، ان میں سے اور مزید اس کو ایولیوشن میں رکھا، اور پھر وہاں سے اس کی ایک ایسنس نکالا جو کہ انسان کی نسل چلانے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نطفہ جو اللہ سے۔ اب میں مائع مہین کا ہے نا کئی جگہ پہ کہ وہ پھر وہ بالکل بے بکت پانی ہوتا ہے، بے بکت پانی ہوتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ جو ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوئی، خلق الانسان، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جو آپ کا کوشچن ہے بچوں کہ یہاں تک تو ایولیوشن کی بات ٹھیک ہے، آج تک بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایولیوشن رک گئی ہے کہیں، لیکن جو یعنی ہاف پارٹ اس کی بات کا جو ڈارون، مجھے سمجھ آ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں، ڈارون کی بات کا جو آدھا پوائنٹ ہے جو اس کی تھیری ہے، اس میں سے ایک حصہ تو صحیح ہے، ایوالو تو ہو رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اسے میں ایوالو کرتا رہا، ایک چیز سے دوسری، دوسری میں تیسری، تیسری سے آگے بناتا رہا، بٹ انسان جو ہے اس کو میں نے 3 سے شروع کیا ہے، اس کو میں نے کسی سبز باندر سے میں نے اس کو ایوالو کر کے نہیں بنایا، یہ دیر از دا ڈفرینس۔ باقی ایوالو کرنے میں ایولیوشن تھیوری از ناٹ رانگ ٹوٹل، یہاں تک تو وہ ٹھیک ہے، بٹ آگے جو بات ہے کہ انسان کو پھر وہ کہیں کہ جی کسی بندر سے ایوالو کر کے، نہیں، وہ اس نے ہمیں بتا دیا، جو کریٹر ہے اس نے ہمیں بتا دیا ہے، اینڈ دس از اے فیکٹ، دیٹ از اے تھیوری، ٹھیک ہے نا، یہ فیکٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، کھول کے بتا دیا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ بتا دیا اس نے کہ میں نے ایوالو، کچھ چیز نہیں تھا، وہ کوئی شے نہیں تھا، میں نے اسے ایوالو کرتے 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 میں یہاں تک لے کے آیا اس کو، ٹھیک ہے، میں نے اس کی تخلیق کس سے شروع کی تھی؟ مٹی سے، ٹھیک، تو یہ ہمارا اچھی بات ہے، آج سمجھ میں آئی؟ نہیں جی، بڑے چلاک ہیں آپ لوگ، آپ کو پہلے سے بھی بات نہیں سمجھ میں آئی، سچی آ جائیے سمجھ، تو بڑی اچھی بات ہے، شکر ہے اللہ کا۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کہے گا میرے بچوں وہ فیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس نے آپ کو ایک آیت میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے سیدھا یہ اوپر سے آسمان سے ایک بندہ جو ہے وہ ایک ثابت ثبوت گرا دیا ہے، یا اس کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ بندر کو جو ہے وہ کو چھوڑیں، اس بحث کو چھوڑیں۔ باقی اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہاف آف دا تھیوری، کیونکہ وہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیکٹ کے ساتھ وہ بالکل کوپ کر رہی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یس، ایولیوشن تھیوری از ناٹ ٹوٹلی رانگ، اس کا ہاف پارٹ تو ٹھیک ہے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیکسٹ بات بتائی ہوئی ہے کہ بدأ خلق الانسان من طین، اس کی تخلیق میں نے 3 سے شروع کی تھی، اس کو ایوالو کر کے کہاں تک لے گیا، پھر میں نے اس کا سلالہ نکالا، پھر میں نے یعنی کہ انسان کی نسل کا ذریعہ بنایا اس ایسنس کو،
ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہماری صرف ایک آیت ہوئی ہے 15 منٹ میں. بٹ آئی تھنک ورتھ، ہاں اللہ کی کلام تو میرے بچوں بڑا ورتھ ہے. ورتھ ٹائم، ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائم ہم نے استعمال کیا وہ اس اچھی بات ہے، اچھی بات کے اوپر کی ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اب نیکسٹ جو فیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، نیکسٹ فیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بتا رہے ہیں، اب یہ آپ اس کو سائنٹیفک فیکٹ کہیں تو میرا خیال ہے کہ یو آر ناٹ رانگ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق کیا ایک منگلڈ نطفے کے ساتھ. مطلب خالی آدمی کے ساتھ نہیں، ایک عورت کا بھی ایک چیز ہے جو کہ اسی طرح کی ہے پانی، اور وہ ایگ ہوتا ہے. تو اس ہم نے دونوں کے ملے ہوئے اس سے منگلڈ ایک نطفے سے انسان کو ہم نے بنایا ہے. علیحدہ سے اگر وہ پڑا رہے گا آدمی کا وہ کچھ فائدہ نہیں، کوئی انسان نہیں بن سکتا. عورت کا علیحدہ سے ایگ پڑے رہیں گے وہ کوئی انسان نہیں بن سکتا. when they get mixed and mingled then انسان is created. ٹھیک ہے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اس کو ہم نے آزمایا یا اس کو ہم نے مختلف مراحل سے گزارا. نبتلیہ اس کو ہم نے انسان کو ہم نے مختلف مراحل سے گزارا. فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، پورا انسان بنا دیا جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پھر ہم نے اسے ہدایات بھی دی، پھر ہم نے انہیں اسے انسان کو ڈائریکشنز بھی دے دی کہ تم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو پھر ہم نے ان کو اس کو راستے کی ہدایت دے دی. اما شاکرا، اس کی آگے مرضی ہے کہ وہ اللہ کی اس اتنی بڑی محنت کی کوئی قدردانی کرے اور اپنے آپ کو پہچانے کہ میں اتنی بڑی تخلیق ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اتنا بڑا میں شاہکار ہوں. تو پھر مجھے کرنا کیا چاہیے؟ مجھے یہ معمولی قسم کی فضولیات کے اندر اپنی زندگی کو ضائع کر دینا چاہیے یا اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے؟ تو شاکر ہے کہ مجھے اس کا شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنے کا یہ نہیں کہ الحمدللہ صرف میں اس کو ہاتھ سے بھی مجھے کچھ اس کا دینا چاہیے. وہ اما کفورا، اور پھر یا پھر انکار کرے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ تو نیچرل ہے سارا کچھ ہی. تو ٹھیک ہے آپ وہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے اس کو انسان کو پہلے تو ایسے ہم نے بنایا، اس کے بعد ہم نے اس کو آنکھیں اور کان دیا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا. اب اس کی مرضی ہے کہ شاکرن بننا چاہتا ہے یا کفورا بننا چاہتا ہے، جو مرضی بنے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. لیکن بات یہ ہے کہ مرضی تمہاری ہے، جو مرضی بننا چاہو، لیکن یقین کر لو کہ ہم نے انکار کی روش پہ چلنے والوں کے لیے ہم نے کیا، ایک تو زنجیریں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ چینز، اور اغلال وہ جو توق ہوتے ہیں گلے میں ڈالنے والے، اور سعیر اور جلتی بھڑکتی ہوئی آگ، یہ ہم نے پھر رکھا ہوا ہے کافرین کے لیے. مرضی ہے تمہاری، اما شاکر اما کفور. مرضی ہے تمہاری، شاکر بنو یا کفور بنو، کافر بنو. لیکن ہم نے یقین اس بات کا کر لو ساتھ ساتھ ہی کہ ہم نے پھر کافروں کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، زنجیریں بھی ہیں اور توق بھی ہیں اور پھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہ کافورا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے گروہ کی بات بتانے لگا کہ ان اور یقین کر لو اس بات کا بھی کہ جو بر پہ قائم رہتے ہیں، جو ابرار ہوتے ہیں، جو بھلائیوں پہ، نیکیوں پہ، خیر پھر دنیا والآخرہ پہ قائم رہتے ہیں، بر پہ قائم رہتے ہیں، ان کو کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے پئیں گے؟ من کاسن کانا مزاجہ کافورا. وہ ایسی چیز پئیں گے جس کے اندر کافور کی ملاوٹ ہوگی. این یشربوا بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. تو وہ پھر پئیں گے اللہ کے جو خالص غلام ہوں گے، اللہ کے جو غلام ہوں گے، وہ کہاں سے پئیں گے؟ اس میں سے پئیں گے، اور پھر وہ اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی ٹریبیوٹریز کی طرح کی وہ بھی نکالیں گے کہ جہاں بیٹھے ہوئے وہیں پہنچ جائے وہ نہر کا، اس جو بھی چیز کی نہر ہے،
پینے والی چیزوں کی، تو وہ ان کے قریب ہی پہنچ جائے، یعنی وہ ایک طرح سے they'll have access to پینے والی چیز. عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرون، اچھا وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے کہ اللہ کے بندے پئیں گے، اور وہ اس کے اندر سے، وہ چشمے کے بیچ میں سے ایسے نہریں نکال نکال کے اپنے لیے لے آئیں گے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور وہ کون ہوں گے لوگ جن کو کہ یہ نعمت میسر آئے گی؟ وہ ہوں گے کہ جو اپنی نظر پوری کرتے تھے. ابھی میں بتاتی ہوں نظر کیا ہوتی ہے. اپنی نظر پوری کرتے تھے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے تھے اس دن سے، خوف رکھتے تھے اس دن سے جس کی کہ برائی جو ہے وہ پھیل رہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، نظر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ ایسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جی میرا یہ کام ہو جائے نا تو میں پھر اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی، یا میں اتنے قیدی چھڑوا دوں گی، یا میں جو کسی کے گردن قرضے میں پھنسی ہوں گی تو میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گی، میری یہ حاجت جو ہے نا یہ پوری ہو جائے. اس کو نظر کہتے ہیں. اس کو منع نہیں کیا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے لیے 6696 ہے بخاری کی حدیث، اس کو پڑھ لیں. لیکن یہ ہے کہ یہ نظر مریم علیہ السلام کی ماں نے مانی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ نظر مانتا آیا انسان، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن کہا یہی تھا کہ بھی اللہ کو اس طرح کی کوئی برائی کرنے کی تو نہیں انہوں نے لفظ بولا کہ مطلب اس طرح کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. وہ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اتنا کمینہ خبیث انسان ہے، اس کے پلے سے کچھ خیرات نکل جائے، وہ اسی کا ہی بھلا کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس لیے نظر کی ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ٹھیک، یعنی لوگ مانتے ہیں لیکن پھر وہ پوری کرتے ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اس دن کا وہ خوف رکھتے تھے، پھر وہ وہاں پہ پہنچیں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کھانا کھلاتے تھے، حالانکہ انہیں اپنا کھانا جو بڑے پیار سے لاڈ بنایا ہوتا تھا، بڑا اچھا ہم نے پیزا بنایا ہوا ہے تو باہر ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیں، تو آپ اپنے حصے کا پیزا اس کو جا کے دے آتے ہیں. تو یہ ہے علی حبہ، کہ آپ کو پسند ہوتا ہے اپنا کھانا، لیکن جا کے آپ ضرورت مند مسکین کو دے دیتے ہیں، یا یتیم کو دے دیتے ہیں، یا قیدیوں کو دے دیتے ہیں. قیدیوں کا بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے حق کہ ان کے لیے ہم نے، انسان ہے نا وہ بیچارے، ان سے کوئی جرم ہو گیا نا، تو اب اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ انسان قابل نفرت ہو گیا، وہ جرم قابل نفرت ہے، اس کی سزا بھگتے ہو. پھر اس کو انسان بنانے کے لیے کوئی آپ کوشش کریں کہ جیلوں کے اندر کوئی ان کو کوئی ہنر سکھا دیں تاکہ وہ جب باہر نکلے تو وہ دوبارہ پھر اسی جرم کی دنیا میں نہ جا سکے. تو یہ تو ہمارا کام ہے نا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسیرہ کو یہاں ہی نہیں صرف کہا، اور بھی جگہوں پہ قیدیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ ان سے کہتے کیا ہیں جن کو وہ کھانا دیتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو تمہیں دیا ہے نا کھانا دے رہے ہیں، ہمیں صرف اللہ کی رضا کی وجہ سے ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، نہ ہی تمہارا شکریہ. ہاں سچی بات ہے. ایسے وہ اگر کوئی دیں کبھی کسی کو تو وہ آگے سے کہتے ہیں نا آپ کا بڑا شکریہ، آپ کی بڑی میں تو آگے سے کہتی ہوتی ہوں کہ بھائی یا بہن آپ کی مہربانی ہے، آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور ہم اپنے اس یعنی فرض کو ادا کرنے میں ہمیں آسانی مل گئی ہے. اگر آپ ہمیں نہ ملتے تو ہم اپنا یہ جو ہے یہ کیسے پورا کرتے ہے نا، کوئی بھی جو فرض ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے پھر وہ ہم کیسے پورا کرتے. تو وہ کہتے ایسے ہیں کہ بھئی ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، نہ ہی تم سے کسی شکریہ کے طلبگار ہیں، نہ ہی کسی قدردانی کے، بلکہ ہم نے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کیا. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا. ہم صرف اس دن کا خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے جس دن کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے اور وہ دن بڑا سخت ہوگا. ٹھیک ہے. ہم اس دن سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم یہ آپ کو دے رہے ہیں. ہمیں اور کوئی فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے، اس دن کے اندر جو
खराबियाँ होंगी या तबाहियाँ होंगी, उनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें बचा देगा और उनको बड़ी नज़रतन उनको बड़ी आसानी यानी कि क्या कहते हैं उसको खुशी देगा उनके चेहरों के ऊपर होगी क्या कहते हैं ताजगी वो देगा और सुरूरा और उन्हें बड़ी खुशी देगा। व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा और जो वो सब्र करते रहे थे ना उसकी जजा में उन्हें क्या देगा, जन्नत देगा, बागात देगा और हरीरा बड़ा ही सॉफ्ट पहनने के लिए कपड़े देगा रेशम के। मुत्तकीना फीहा अलल अराइक वो बैठे होंगे तख्तों के ऊपर, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा वहाँ वो नहीं देखेंगे ना सूरज की कोई गर्मी और ना ही कोई बर्फ जैसी सर्दी। वदानियतुन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला और जो उनके छाए होंगे वो उनके करीब होंगे, उनके ऊपर छारे होंगे और वो उसके जो वो खोशे होंगे फलों के वो उनके ऊपर नीचे को लटक रहे होंगे। व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़तिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा और उनके दरमियान में फिर रहे होंगे। युताफ़ु तवाफ़ आपने पढ़ा है, तवाफ़ का तो पता है ना, जो घूमना होता है काबे के, तो मतलब उसका ये होता है कि वो घूमते फिरेंगे दरमियान में क्या ले लेके चांदी के बर्तन जो कि वो सुराहियाँ होती हैं जिनमें से पानी डाला जाता है। वकानत कवारीरा और वो ऐसे होंगे जैसे कवारीरा मिन फिज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा वो इतने अंदाजे से बनाए हुए होंगे चांदी के साथ कि वो ऐसे लगेगा कि शीशा है, जैसे शीशे का ये बर्तन है। इतनी खूबसूरत चांदी के साथ वो उनके अंदाज़ा इतना ज़बरदस्त होगा, उनको बनाने का टेक्निक जो है उनकी वो इतनी ज़बरदस्त होगी तो ऐसे लगेगा कि ये चांदी नहीं है बल्कि ये तो कुछ शीशे की कोई चीज़ बनी हुई है। वयुस्क़ौना फ़ीहा कासन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला और उनको पिलाया जाएगा उसमें से जिसका मिजाज के ज़ंजबील का होगा। ये एक होती है सूंठ, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, ये नाम नहीं आएगा मुझे अब अंग्रेजी में, खैर है तुम लोगों को आ जाएगा। सूंठ होती है एक चीज़, उसकी तरह का उसका यानी कि उसके अंदर उसकी मिलावट होगी। ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला एक चश्मा होगा जिसके पानी में के या जिसके अंदर से जो भी मशरूब निकल रहा होगा उसमें सूंठ की आमेज़श होगी और उसका नाम क्या है उस चश्मे का, सलसबील। उस चश्मे का नाम क्या होगा, सलसबील। व यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुख़ल्लदूना और उनके ऊपर फिर रहे होंगे लड़के यंगस्टर्स जो कि हमेशा एक ही तरह के रहेंगे। इज़ा राअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा तो जब तुम उनकी तरफ देखोगे तो ऐसे लगेंगे मोती की तरह के साफ सुथरी चीज़ इंसान जो है ये फिर रहे हैं। वइज़ा राअयता सुम्मा राअयता नईमन व मुल्कन कबीरा और जब तुम उसको देखोगे फिर उसको देखोगे तो इतनी नेमत और इतना बड़ा तुम्हें एक डोमेन नजर आएगी नेमतों वाली। आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदुम व इस्तबरकुन वह उनके ऊपर उन्हें पहनाए जाएंगे ऐसे कपड़े जो कि ग्रीन थिक वो होगी ये रेशम और थिक रेशम भी होगी और इस्तबरक और मोटी रेशम और थिक रेशम और ये बारीक रेशम के उनको कपड़े पहनाए जाएंगे। वह हुल्लू असाविरा मिन फिज़्ज़तिन और उनको पहनाए जाएंगे चांदी के कंगन, ठीक है। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा और उनका रब उनको पिलाएगा ऐसी कोई खूबसूरत चीज़, ऐसी कोई प्योरीफाइड चीज़ कि जो उनके लिए बड़ी मुनासिब और बड़ी अच्छी होगी, प्योर होगी, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होगी। इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन व काना सअयुकुम मशकूरा ये इसलिए है तुम्हारे लिए क्योंकि ये तुम्हारी जज़ा है और तुम्हारी जो कोशिशें थी जो तुम करते रहते थे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी कदरदानी की है। उनकी कदरदानी की वजह से ये तुम्हें इतनी अच्छी जज़ा मिल रही है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं
کہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر قرآن کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، تو اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرتے رہو اور ان میں سے کسی بھی گناہ گار یا انکار کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہنا، اسے یاد کرتے رہنا صبح بھی اور شام کو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے وقت بھی سجدے اس کے لیے کرتے رہنا اور اس کی تسبیح کرتے رہنا بڑی دیر تک رات کے وقت۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یقیناً یہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے اس عاجلہ، اس جلدی سے مل جانے والی دنیا کو پسند کیا، اس سے محبت کی، اور انہوں نے اس کو چیز کو چھوڑ دیا جو اس کے بعد آئے گی ان کے اوپر ایک بہت ہی مشکل دن، ایک بہت ہی بھاری دن۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یقیناً ہم نے انہیں تخلیق کیا اور ان کے جو یہ جوڑ ہیں، مفاصل ہیں، ان کو ہم نے مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، اور جب ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہیں ہم ان کی طرح سے تبدیلا، ان کو بدل کے ان کی طرح کے انسان دوسرے لے آئیں جب ہم چاہیں۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ ومن تشاؤون الا یشاء اللہ، ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ تم جو چاہو وہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہ چاہے، کیونکہ تمہارے علم سے اس کا علم بہت زیادہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کو بھی میں نے ہدایت کا راستہ دے دیا تو یہ آ کے میری ساری فوج کو، حزب اللہ کو، یہ بھی اپنے بیہیویئر سے اس میں انڈسپلن پیدا کرے گا، ان کے مورائل کو خراب کرے گا۔ اس لیے یہ نہ کبھی سمجھ لینا کہ جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا، تمہاری اولاد میں سے، تمہارے بہن بھائیوں میں سے جس کو تم چاہتے ہو کہ وہ راستے پہ آ جائے، ایسا نہیں کہ تم چاہو گے تو وہ آ جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جی ہمارے ان سارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے کل مومنین کو اپنے راستے پہ چلا دیں۔ ان اللہ کان علیم حکیم، حقیقی اس کی حکمت کے اوپر بات ہے کہ اگر وہ اس قسم کے کسی تھوڑ دلے کو یا جو صبر نہیں کر سکتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ واویلا کرنے لگ جاتا ہے، اگر وہ اس کو اپنی فوج میں شامل ہونے دے گا تو پھر تو اس کی فوج کا morale ڈاؤن ہو جائے گا نا، ساری فوج کا ہی خراب کرے گا وہ۔ حکمت ہے اس کی اور وہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، تو اس کی رحمت میں داخل ہونے کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ نہیں آپ سمجھیں کہ آپ چاہیں گے تو وہ اس کی رحمت میں انسان داخل ہو جائے گا، خواہ آپ کا کتنا بھی عزیز ہو۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اور ظالمین جو ہیں ان کے لیے ہم نے، جو انجسٹ لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے بہت المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئی ہماری سورہ دہر یا سورہ انسان اس کو کہتے ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیکٹس، شروع میں تو ایک ہی آیت میں اس نے بہت بڑا ایک فیکٹ بتا دیا ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ ساری بتایا کہ بھئی جو پھر صحیح کام کرنے والے ہوں گے ان کا رزلٹ کیا ہوگا، اور جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے ان کا کیا رزلٹ ہوگا۔ بہت بڑا اصول یہ بتا دیا کہ تمہارے چاہنے سے کوئی ہدایت پہ نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ سے بس ہماری دعا یہی ہے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمیں سب کو ایسی جگہ پہ رکھ کہ تو چاہے کہ ہم تیری فوج میں شامل ہو جائیں، تیرے اسٹینڈرڈز پہ پورے اتریں، اور تو چاہے کہ ہم تیری فوج میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ جی ہم اسی دعا کے ساتھ اس سورہ دہر ختم ہو گئی جی، 31 آیات ہیں اس کی، لیکن یہ ماشاءاللہ ہماری اس سیشن کے اندر پوری ہو